بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقال تعالى في مقام آخر: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: أنا الله وأنا الرحمن، أنا الله وأنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطع بتته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل صد احترام اور اس محفل کے روح رواں، اس محفل کے فاؤنڈر حضرت مولانا انیس الرحمن صاحب ندوی دامت برکاتہم، اور اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، حضرت مولانا انیس الرحمن صاحب کو جتنی دعائیں آپ دے سکتے ہیں دیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو کام ان سے لیا، تقریباً 13 یا 14 سالوں سے یہ پروگرام چل رہے ہیں، 13 یا 14 سالوں سے. اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ ایسے علماء کو انہوں نے لا کر یہاں پر جمع کر دیے، یعنی ان کی تقاریر آپ کے سامنے ہوئی، جن کی تاریخیں مہینہ 2 مہینہ پہلے اگر لی جائے تو سال کے بعد ملتی ہے. ایسے علماء کو 13-14 سال میں انہوں نے یہاں پر لا کر آپ کو استفادے کا موقع دیا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. جیسے ابھی استاذ الاساتذہ حضرت مولانا نسیم الدین صاحب مفتاحی کی 2 دن پہلے یہاں پر جو تقریر ہوئی، مولانا کہنے لگے کہ انیس الرحمن صاحب دیکھنے میں بہت کمزور ہے، تو انہوں نے مثال بھی دی کہ بعض بزرگوں کی قبریں چھوٹی ہوتی ہے لیکن کرامات بہت لمبی ہوتی ہے. تو اسی میں سے حضرت مولانا انیس الرحمن صاحب ندوی ہے. خیر، وہ ہمارے ساتھی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے ان کے نام سے واقف نہیں ہیں، لیکن اگر آپ کسی کو یہ کہے کہ صفا بیت الوال والے مولانا، تو فوراً وہ پہچان لیں گے کہ ارے اچھا مولانا انیس الرحمن صاحب. یعنی مولانا کے نام کو کم لوگ پہچانتے، لیکن صفا بیت المال جو ادارہ
جس کی خدمت وہ کر رہے ہیں وہ سب پہچانتے ہیں اس کو۔ یہ عند اللہ مقبولیت کی علامت ہے کہ اگر نام مشہور نہ ہو لیکن نام والے کا کام اگر مشہور ہو جائے تو یہ عند اللہ مقبولیت کی علامت ہے۔ اب مجھے جو عنوان دیا گیا وہ عنوان ہے درس معاشرت۔ میں آپ کو اس پر جو ہے ایک لطیفہ بھی سنا دیتا ہوں، حقیقت سے بھرا ہوا لطیفہ ہے۔ میں بمبئی میں تھا، مدرسے کے کام سے گیا تھا، مولانا کا فون آیا کہ حضرت آپ کو بھی بیان کرنا ہے 10 روزہ اس میں نے کہا ٹھیک ہے، عنوان کیا ہے؟ کہا کہ درس معاشرت۔ اب میں نے حضرت سے مشورہ لیا کہ بھئی اب تیاری بھی تو کرنا ہے، تو اس کے لیے جو ہے کتاب کی ضرورت پڑیں گی۔ الحمدللہ کتابیں تو بہت ہے گھر میں، لیکن یہ جو عنوان مجھے دیا گیا اس عنوان کے تحت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت مشہور کتاب ہے آداب المعاشرت۔ یہ ہر انسان کے گھر میں ہونا چاہیے، ہر انسان کے گھر کی یہ ضرورت ہے کہ رات دن ہم جو زندگی گزار رہے ہیں تو زندگی گزارنے کا طریقہ آداب المعاشرت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے اس کتاب میں پورا لکھ دیا۔ تو میں اورنگ آباد کے مشہور معروف جو کتب خانے ہیں وہاں پر خریدنے کے لیے گیا یہ کتاب۔ اب میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید 20، 25، 30، 35 روپے کی کتاب ہوں گی۔ ایک کتب خانے پر گیا، میں نے کہا بھائی کتاب دیجئے مولانا تھانوی کی آداب معاشرت، تو وہ بچے نے مجھے اٹھا کر دے دیا مباشرت۔ کہا کہ مولانا آداب مباشرت لیجئے۔ ہم نے کہا بھائی مباشرت کی ابھی ضرورت نہیں ہے، ابھی تو آداب معاشرت کی ضرورت ہے۔ تو اس نے بھی جو ہے پہلی مرتبہ یہ نام سنا آداب معاشرت۔ کہا کہ مولانا مجھے اس کا علم نہیں ہے، اس لیے کہ کتب خانوں پہ جو کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کو صرف کتاب بیچنا ہے، رقم لینا ہے، کتاب کس کی ہے کیا ہے اس سے کوئی ان کو لینا دینا نہیں ہے۔ پھر بڈھی لائن سے نکلا، چوک میں آیا، بولے مولانا یہ کتاب فلاں کتب خانے میں مل جائیں گی۔ میں کسی کتب خانے کا نام نہیں لے رہا، میں یہ بتلانا چاہ رہا کہ آج ہماری قوم کا کتنا برا حال ہے۔ مشہور معروف کتب خانے پہ گیا، ہم نے کہا بھائی مولانا تھانوی کی جو کتاب ہے آداب معاشرت ذرا دیجئے، تو انہیں بھی جو اٹھا کے جو ہے ڈائریکٹ جو ہے مباشرت ہاتھ میں تھما دیا۔ کہا بولے مولانا یہ آداب مباشرت ہے لیجئے۔ ارے میں نے کہا اللہ کے بندے میں معاشرت مانگ رہا، آپ مباشرت دے رہے۔ کہا کہ مولانا وہ کتاب ہمارے پاس نہیں ہے، چوک میں آپ کو مل جائیں گی۔ پھر وہاں سے نکلا، چوک گیا، چوک میں گیا تو وہاں پر جب پوچھا تو وہاں بھی جو نوجوان جو تھے انہوں نے ڈائریکٹ میرے ہاتھ میں مباشرت کتاب دے دی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ غنی۔ اب میں کیا پریشان، بہرحال ادھر ادھر گھومنے کے بعد ایک جگہ گیا تو وہ کتاب مل گئی، لیکن وہ کتاب تھی 280 روپے کی۔ اب میں نے کہا کہ انیس الرحمن صاحب نے مجھے 20 منٹ کا موقع دیے، اب وہ 20 منٹ کے واسطے جو ہے 280 روپے کی کتاب کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ معاشرہ ہے کیا؟ یہ معاشرہ کس بلا کا نام ہے، کس مصیبت کا نام ہے؟ یہ آپ اور میں، یہ ہاؤس پر جو بیٹھے یہ جو لوگ گھوم رہے ہیں، اسی کا نام جو ہے یہ معاشرہ ہے۔ میں نے کہا کتاب کی ضرورت نہیں، یہی ہمارا معاشرہ ہے جو سامنے بیٹھے رات دن جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، اسی کو جو ہے عوام کے سامنے پیش کرنا ہے۔ تو میں نے جو قرآن پاک کی جو آیت پڑھی، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اصل دین جو ہے اسلام ہے۔ اس کے بعد پھر میں نے دوسری قرآن کی آیت پڑھی،
इन्नल्लज़ीन आमनू व आमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। ये 16वां पारा सूरह मरियम का आखिरी रुकू है। उसके अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक वो लोग जो ईमान लाए और आमाल सालेह किए, सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, अल्लाह ताला ईमान की बरकत से, नेक आमाल की बरकत से अल्लाह मोमिनों के दिलों को जो है ईमान से भर देते, मोहब्बतों से भर देते हैं। सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। उसके बाद फिर मैंने कुरान पाक की आयत पढ़ी, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या। ये 15वें पारी की आयत है। आपने हज़ारों मरतबा इस आयत को सुना। इसका ताल्लुक़ माँ बाप के साथ हुस्न सलूक के बारे में है। और आज मुझे जो बात करना है, माँ बाप के हुस्न सलूक के ताल्लुक़ से ही बात करना है। मैं हज़रत मौलाना अनीसुर रहमान साहब और मेरे पीछे जो बैठे हुए हैं आरिफ बिल्ला और दाई इल्लाह, मैंने इनका लक़ब रखा है ये, और सब इनको जानते हैं। औरंगाबाद का जितना मालदार तबका, गरीब तबका, सबको ज़रूरत पड़ती है गुडलक हार्डवेयर की। वहाँ जाते हैं, मकान जब बनता है तो पहले वहीं रुजू होते हैं। मैं हज़रत से भी माजरत चाहता है, मुझे सिर्फ 20 मिनट का मौका दिया गया। अगर आप लोग मुझ पर रहम फरमाएँ, 10-20 मिनट और अगर ज़्यादा दे दिए तो मेहरबानी होंगी। इसलिए कि ऐसा मौका फिर साल में कब आएगा, वो अगले साल आएगा। अगर बीच में अगर कोरोना वगैरह आ गया तो आदमी वहीं ख़त्म हो जाएगा, फिर वो अगला साल भी नसीब नहीं होगा। बहरहाल, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या, तुम्हारे रब ने फैसला कर चुका या कर दिया, अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या, कि तुम इबादत मत करो इल्ला इय्या, मगर उसी की। यानी इबादत करना है तो सिर्फ अल्लाह की ही इबादत करो। अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्या। फिर आगे अल्लाह फरमाते हैं, वबिल वालिदैन एहसाना, और वालिदैन के साथ एहसान करो, हुस्न सलूक करो। उसके बाद जो है वबिल वालिदैन एहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा, उन दोनों में से कोई एक या दोनों भी अगर बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए तुम्हारे सामने, तुम्हारी मौजूदगी में, फला तकुल लहुमा उफ, तो उनको उफ भी मत कहो, वला तनहरुमा, और उनको मत झिड़को, उनको जो है डांट डपट के बात मत करो। वकुल लहुमा कौलन करीमा, और उनसे जब भी अगर बात करो, माँ बाप से बात करो, कौलन करीमा, बिल्कुल नरमी के साथ, आहिस्ता से उनके साथ में बात करो। मेरे मोहतरम दीनी भाइयों और बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में माँ बाप के हक़ को अपने हक़ के बाद जो है बयान किया है। ये माँ बाप बहुत बड़ी दौलत है, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत अल्लाह के बाद इस रोए ज़मीन पर वो माँ बाप की है। माँ बाप का मकाम बहुत ऊंचा है। माँ बाप की जिसने खिदमत किया दुनिया में भी कामयाब है और मरने के बाद भी कामयाब है। और एक बात गौर से आप सुनिए कि माँ बाप की जो मोहब्बत होती है औलाद के लिए, वो मोहब्बत में कोई गरज शामिल नहीं होती। माँ बाप की मोहब्बत बेगरज होती है, और दुनिया में जितनी भी मोहब्बतें होती है उसके पीछे कोई ना कोई गरज और मकसद होता है। एक माँ बाप की मोहब्बत एक वाहिद ऐसी मोहब्बत है कि उसके अंदर कोई लालच, कोई गरज उसमें शामिल नहीं होती। आप आजमाइए कि औलाद चाहे कैसी भी हो, माँ बाप जो है आखिर तक, जब तक वो दुनिया में हयात है, वो ये चाहते हैं कि हमारी औलाद को किसी भी तरीके से कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचना चाहिए। यहाँ तक कि अगर वो जान देने का अगर मौका भी आ जाए तो माँ बाप औलाद के लिए जान दे देते हैं, लेकिन औलाद को तकलीफ़ में रहना उनको गवारा नहीं होता। माँ बाप की दौलत बहुत बड़ी दौलत है, एक अजीम दौलत है।
ماں باپ کی خوشی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی ہے، ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ ماں باپ خوش ہے تو اللہ میاں بھی خوش ہے، اور ماں باپ ناراض ہے تو اللہ میاں بھی ناراض ہے۔ ماں کی ممتا، ماں کی محبت پر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ بہت جلدی میں جو ہے انشاءاللہ موضوع کو جو ہے سمیٹوں گا، اس لیے کہ میرے پیچھے دو مقرر بڑے بڑے جو ہے ہمالیہ پہاڑ کے جیسے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب میری کیا حیثیت ہے ان کے سامنے جو ہے اپنا جو ہے لیکن بہرحال ان کا حکم ہے، اس کو جو ہے بجا لانا ہے۔ تو اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام آپ نے سنا ہے، ہر آدمی جانتا ہے۔ یہ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ ماں کی محبت اور ماں کی خدمت میں ان کو کیا صلہ ملا ہے، یہ عبرتناک واقعہ ہے۔ وہ لوگ کان کھول کے سن لو جن کے ماں باپ زندہ ہے، ماں باپ حیات ہے، اور بڑھاپے کی عمر کو ماں باپ پہنچ گئے ہیں۔ آج کل ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے کہ جب بچہ جوان ہو جاتا ہے اور ماں باپ جب بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں، اور یہ بچے کی جب شادی ہو جاتی ہے تو ماں باپ جو ہے اس کو کھٹکنے لگتے ہیں۔ ایک صاحب نے واقعہ سنا ہے، انہوں نے پوچھے کہ بھئی شادی ہو گئی، تمہارے بیٹے کی کیا حال ہے، بہو کیسی ہے؟ تو کہا کہ بولے مولوی صاحب کیا بتانا، بولے شادی جیسی ہم نے بچے کی کر دیے، بولے بچہ تو بولے عورت کے ہو گیا، بولے گھر میں بولے کچھ بھی کھانے کو لا رہا، دونوں میاں بھی بولے کمرے میں بیٹھ کے بولے کھا رہے اور ہم کو پوچھ رہے بھی نہیں، بولے بتاؤ، یہ ایک مصیبت ہے۔ اب نیا معاملہ ہے، تھوڑا ماں باپ نے بھی ذرا برداشت کرنا۔ اب ہر چیز کے پیچھے اگر پڑیں گے تو بڑے بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ یہ اللہ کے ولی اور بہت بڑے بزرگ تھے، اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ قرن کے رہنے والے تھے۔ علاقہ یمن کا ایک گاؤں ہے قرن، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیات ہے، آپ حیات حضور زندہ ہے، ان کی موجودگی میں حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود ہیں۔ دل میں تمنا تھی کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروں اور ان سے ملاقات کروں، لیکن ان کی مجبوری یہ تھی کہ ان کی جو والدہ تھی وہ ضعیفہ تھی، کمزور تھی، نحیف تھی، اور والدہ کو ان کی خدمت کی بہت سخت ضرورت تھی۔ انہوں نے پیغام بھیجا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اے اللہ کے رسول میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اے اللہ کے رسول میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا لیکن میری ماں بوڑھی ہے، کمزور ہے، نابینا ہے، اس کو دکھائی نہیں دیتا، اور میری ماں کو میری خدمت کی ضرورت ہے، لیکن میرا دل چاہتا ہے اے اللہ کے نبی کہ میں آپ کا جو ہے دیدار کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے اویس یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم وہیں رہ کر جو ہے اپنی ماں کی خدمت کرو۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ دنیا میں اللہ کے رسول موجود ہے اور ان کا دل چاہ رہا ہے، اور یہ شرف صحابیت یعنی صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو۔ یہ صحابیت والا جو مقام اویس قرنی اس سے محروم ہو رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ اویس تم جہاں ہو وہیں رہو اور ماں کی خدمت کرو۔ آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ بہرحال اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ نہیں گئے، اللہ کے رسول کی زیارت نہیں کی، ماں کی خدمت کرتے رہے۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما کر چلے گئے، لیکن وفات سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر اللہ کے نبی نے وصیت کی کہ اے عمر دیکھو قرن ایک گاؤں ہے علاقہ یمن کا، وہاں سے اویس قرنی نام کا ایک شخص یہاں جب بھی آئے تو ان سے جو ہے دعا کروا لینا، اللہ تبارک و تعالی ان کی دعاؤں کو قبول کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے،
آدھی دنیا تک آپ کی حکومت تھی، بادشاہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کون واقف نہیں ہے؟ جب قرن سے کوئی قافلہ آتا، مدینے کے اندر قافلے آتے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر ان سے ملتے کہ بھائی یہ قافلہ کہاں کا ہے؟ ایک قافلہ قرن سے آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا تو اس قافلے والوں کے پاس آپ گئے اور کہا کہ بھائی اویس کرنی نام کا کوئی شخص اس میں ہے؟ کہا کہ یہ بیٹھے ہوئے یہ سامنے ہے۔ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملاقات کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حلیہ بتایا تھا اسی حلیے کے مطابق حضرت عمر نے ان کو دیکھا، چیک کیا اور کہا کہ بھائی آپ اویس کرنی ہیں؟ کہا کہ ہاں میں اویس کرنی ہوں۔ کہا کہ آپ جو ہے میرے لیے جو ہے دعا کرنا، خاص طور سے میرے لیے دعا کرنا۔ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی آپ مجھے جو ہے دعا کے لیے کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا پھر آپ نے پورا واقعہ بتایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا تھا کہ اویس کرنی جب یہاں کبھی آئے تو ان سے دعا کروا لینا، تو اسی لیے میں آپ سے دعا کی درخواست کر رہا ہوں۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نسبت مجھے عطا فرمائی ہے میری ماں کی خدمت کے بدلے میں۔ میری ماں کی جو خدمت جو میں نے کیا یہ اس کا صلہ ہے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو کہ صحابیت والا جو مقام ہے اللہ کے نبی نے ان کو اس سے دور رکھا، لیکن یہ کہا کہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں ہو وہیں رہو اور ماں باپ کی خدمت کرو۔ تو یہ ماں باپ بہت بڑی عظیم دولت ہے دنیا میں، اور یہ موقع خدمت کا اگر کسی کو مل جائے تو دنیا کے اعتبار سے اس سے بڑا سعادت مند اور آخرت کے اعتبار سے سعادت مند دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ بھی صحابی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے موجود ہے اور ان کا آخری وقت آ گیا، نزا کی حالت ہے، روح نہیں نکل رہی ہے، سب پریشان ہیں۔ بیوی نے دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اللہ کے نبی کے پاس بھیجا اور اللہ کے نبی سے یہ کہلوا بھیجا، کہا کہ میرے شوہر علقمہ ان کا آخری وقت ہے، روح قبض نہیں ہو رہی ہے، زبان پر کلمہ نہیں آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کی والدہ حیات ہے، ان کی اماں زندہ ہے۔ کہا کہ اللہ کے رسول زندہ ہے۔ کہا کہ جاؤ اور ان سے یہ کہو کہ اللہ کے نبی تم سے ملنا چاہتے ہیں، یا میں تمہارے پاس آؤں یا تم میرے پاس آتے ہو۔ جب یہ پیغام ان کی ماں تک، حضرت علقمہ کی ماں تک جب پہنچا تو حضرت علقمہ کی ماں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، اے اللہ کے نبی آپ زحمت مت کیجئے، میں خود آپ کی خدمت اقدس میں آتی ہوں۔ ان کی والدہ آئی اور اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ بتاؤ تم علقمہ سے ناراض ہو؟ کہا کہ اللہ کے نبی میں علقمہ سے ناراض ہوں۔ کہا کہ ان کو معاف کر دو۔ کہا کہ اللہ کے نبی میں علقمہ کو معاف نہیں کروں گی۔ کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ان کی والدہ نے کہ اے اللہ کے نبی علقمہ بہت اچھے آدمی ہیں، تہجد گزار ہے، نمازی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہیں، لیکن جب اس کی بیوی کا اور جب میرا معاملہ آتا ہے تو اس کی بیوی کے سامنے میری بات کو نہیں مانتا اور ہر بات میں مجھے جو ہے نیچا دیکھتا اور اپنی بیوی کی بات کو مانتا، یہاں مجھے ناراض کرتا ہے۔ اے اللہ کے نبی میں نہیں معاف کروں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ معاف کر دو۔ تو اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے حکم دیا، اے بلال جاؤ اپنے ساتھیوں کو لے جاؤ، جنگل سے لکڑیاں لاؤ اور اس کا ایندھن بناؤ، چولہا بناؤ اور علقمہ کو ڈال دو اور جو ہے آگ لگا دو۔ بہرحال ماں کی ممتا ہے،
ماں کی محبت ہے۔ کہا کہ اللہ کے نبی خدا کے واسطے آپ گواہ رہیے اور جتنے یہاں پر یہ سب گواہ رہیے، میں نے علقمہ کو معاف کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ دیکھو علقمہ کا کیا حال ہے، آپ کے زبان پہ کلمہ جاری ہے اور آپ کا جو آخری وقت آ گیا اور دنیا سے آپ چلے گئے۔ تو یہ ہے ماں کا درجہ اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ کوئی آدمی کتنا بڑا بھی نمازی ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، لیکن اگر والدین کا نافرمان ہے، والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے تو اس کی نمازیں قبول نہیں، اس کی عبادتیں قبول نہیں، اس کا حج قبول نہیں۔ صحابی کے ساتھ جب یہ معاملہ ہو سکتا ہے تو آپ کی اور ہماری کیا بساط ہے۔ تو میرے دینی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ عنوان جو دیا گیا ہے درس معاشرت، تو اس کے اندر یہ بھی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ ہم کو کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ اس کے بعد مسئلہ آتا ہے ازدواجی زندگی کا، میاں بیوی کی زندگی کا، کہ میاں بیوی زندگی کیسے گزارے، میاں بیوی کے تعلقات کیسے ہو، اس کا بھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں تذکرہ کیا۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، اچھے سے پیش آؤ۔ یہ عورتیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹیڑھی فصلی سے پیدا کیا۔ بھئی کائے سے پیدا کیا؟ ٹیڑھی فصلی سے پیدا کیا۔ اور یہ جو ٹیڑھی جو فصلی ہوتی ہے، اس میں جو اوپر والا جو حصہ ہوتا ہے، اس سے اللہ نے عورت کو پیدا کیا، اور یہ فصلی کا اوپر والا جو حصہ ہے وہ سب سے زیادہ ٹیڑھا ہوتا ہے۔ اسی لیے عورت بھی جو ہے مزاج کے اعتبار سے وہ ٹیڑھی ہوتی ہے۔ اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو تو وہ کبھی سیدھی نہیں ہوں گی، وہ ٹیڑھی ہے، اس کو ٹیڑھا ہی رہنے دو، اس لیے کہ اس کی خوبصورتی، اس کی شان اس کے ٹیڑھے پن میں ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ ہاں، آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مولانا جو ہے ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ گئے عورتوں کے، ہمارے گھر میں بھی عورتیں ہیں، تمہارے گھر میں تو ہمارے گھر میں بھی عورتیں ہیں، کوئی بغیر عورت کا نہیں ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے میں کیا خرابیاں ہے۔ ہم جو ہے باہر جو ہے بڑے ولی، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار بن کے پھرتے ہیں، اور گھروں میں جا کے حال دیکھو۔ کسی کا حال اگر پوچھنا ہے کسی آدمی کا تو اس کی بیوی سے جا کے پوچھو کہ حضرت کیسے، گھر میں کیا ان کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مفتی صاحب کی پیچھے سے اجازت مل گئی کہ رات پوری اپنی ہے اور جاگنے کی رات ہے۔ یہ جاگنے کی رات نہیں ہے، لوگ جو بولتے ہیں نا جاگنے کی رات، یہ جاگنے کے ساتھ عبادت کی رات ہے۔ میں یہاں سے قریب میں دادا کالونی ہے، دادا کالونی کیلاش نگر، ہو سکتا اس میں وہاں کے لوگ ہوں گے۔ یعنی ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے، میں ذرا اس کی تصویر آپ کے سامنے پیش کر رہا۔ میں وہاں پر الحمدللہ 15 سال امامت میں نے کی، امام رہا۔ تو شب برات تھی، صبح فجر کی نماز میں جب میں آیا تو ہمارا ایک ہندو بھائی آیا میرے پاس، کہاں کہ بولے وہیں کیلاش نگر کا، بولے مولانا صاحب یہ رات کا جاگنے کا مطلب کیا ہے، یہ رات میں جاگتے کیوں ہیں؟ یعنی میں حقیقت پیش کر رہا ہوں، مسجد میں بیٹھ کے بول رہا ہوں۔ کہا کہ یہ رات میں جاگتے کیوں ہیں؟ میں نے کہا بھئی یہ جاگنے کی رات ہے لیکن اس میں عبادت کرتے ہیں۔ تو کہا کہ رات میں جو ہے میں باہر سو رہا تھا، گھر کے باہر سو رہا تھا، تو رات میں 2-2:30 بجے جو ہے پیشاب کے لیے اٹھا، تو میں پیشاب کر رہا تھا، ضعیف آدمی تھا، بوڑھا آدمی تھا، اس نے مجھ سے شکایت کی۔ کہا کہ جب میں پیشاب کر رہا تھا تو یہ مسجد کی گلی کے سامنے 10-12 بچے جو ہے کرکٹ کھیل رہے تھے اور وہاں سے چلا رہے تھے، اے ڈنگرے کیوں پیشاب کر رہا روڈ پہ؟ یہ طریقہ ہمارا نہیں ہے۔ یہی الفاظ ہے ان نوجوان بچوں کے جو مسجد سے نکلے روڈ پر آئے۔ اب وہ بیچارہ ہندو بھائی ہمارا، وہ پڑوسی ہوں گا محلے کا، کہا کہ ڈنگرے 3-4 مرتبہ یہ جملہ اس کو کہا۔ یہ جملہ بہت کھل گیا، اس نے دل میں سوچا۔ جب میں صبح گیا تو کہا کہ مولانا صاحب یہ بچوں نے ایسی حرکتیں کی ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ معاشرے کی جو ہے معاشرے کے آداب کے خلاف ہے۔
جیسے ہم ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں احترام ان کا بھی کرنا چاہیے۔ کسی بھی مذہب کا آدمی ہو، کوئی بھی مذہب کا ہو، ہر مذہب کے آدمی کا احترام کرنا چاہیے۔ تو میں جو واقعہ جو بیان کر رہا تھا کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ٹیڑھی فصلی سے پیدا کیا، تو ٹیڑھے پن میں ہی اس کی خوبصورتی ہے، اور جو اس کا جو ٹیڑھا پن ہے فصلی کا، اوپر کا جو ٹیڑھا پن ہے اسی سے اللہ نے پیدا کیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو ہے زندگی گزار کے ساری چیزوں کی رہنمائی ہم کو جو ہے کر کے چلے گئے۔ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب ان کی شادی ہوئی تو آپ کو معلوم ہے کہ 6 سال کی عمر میں ان کی شادی ہوئی اور 9 سال کی عمر میں ان کی بدائیگی ہوئی۔ تو امی جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب میں آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان میں تو چھوٹی تھی، تو میں گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی، عمر وہی ہوتی ہے کھیلنے کی، تو میرے ساتھ میں میری سہیلیاں بھی کھیلتی تھی۔ لیکن کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے اور وہ دیکھتے تو میری سہیلیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر گھر کے کمرے میں اور گھر کے گوشوں میں جو ہے چھپ جاتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سہیلیوں کو تلاش کر کر کے وہ لاتے تھے اور میرے پاس جمع کرتے تھے اور کہتے تھے کہ عائشہ کے ساتھ میں کھیلو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 24 گھنٹے کی زندگی انسان کی کیسے ہونا چاہیے اور کیسے گزارنا چاہیے، چاہے وہ زندگی کا تعلق کسی بھی شعبے سے ہو، عقائد سے ہو، عبادات سے ہو، معاملات سے ہو، اخلاق سے ہو یا معاشرت سے ہو، یہ دین کے جتنے بھی شعبے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی نمونہ ہم کو بتلا کر چلے گئے۔ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھے اور آپ تہجد کی نماز روزانہ پڑھتے تھے، اس لیے کہ تہجد کی نماز آپ کے اوپر واجب تھی۔ ایک مرتبہ تہجد کی نماز کے لیے آپ اٹھے، لیکن خاموشی کے ساتھ اٹھے، بغیر کسی آواز کے اٹھے اور دبے دبے پاؤں اٹھے اور بغیر جوتوں کے آپ جانے لگے۔ اچانک میری آنکھ کھل گئی، میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی بغیر جوتوں کے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ جا رہے ہیں بغیر جوتوں کے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ میرا دل گوارا نہیں کیا کہ میں نماز کے لیے اٹھوں اور میری آواز سے تم کو جو تکلیف پہنچے۔ اگر میں جوتیاں پہنتا، جوتیوں کی آواز سے تمہاری نیند میں خلل پیدا ہو جاتا، میرے دل نے گوارا نہیں کیا، اس لیے میں جو ہے بغیر جوتوں کے جا رہا ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہے یہ معاشرہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو ہے بتا کر چلے گئے۔ اس کے بعد جو ہے پڑوسیوں کے حقوق کی بات آتی ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا معاملہ بھی جو ہے صحیح ہونا چاہیے۔ اب اتنا لمبا چوڑا ٹائم تو ہے نہیں، مولانا انیس الرحمن صاحب نے جگہ لے لیے، اشارہ کافی ہے عقل مند کو، لیکن پھر بھی میں گستاخی معاف، بے ادبی شروع 5-10 منٹ اور لوں گا۔ اس کے بعد جو ہے پڑوسیوں کے حقوق کے تعلق سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث کا جب مطالعہ کرے تو آپ کو معلوم ہوگا پڑوسیوں کے کیا حقوق ہے۔ لیکن ایک واقعہ مختصر، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ یہ تابعین ہیں، یہ بہت بڑے محدث ہیں، اللہ والے ہیں۔ تو ان کے تعلق سے آتا کہ ان کے بازو میں ایک یہودی رہتا تھا، ان کا پڑوسی رہتا تھا، لیکن یہودی نے اس مکان کو کرائے سے دے دیا اور وہ جا کر دوسری طرف رہنے لگا۔ اس یہودی کو مکان بیچنا تھا، ایک صحابہ آئے، کہا کہ مجھے مکان لینا ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے نشاندہی کی کہ یہ جو ہے فلاں یہودی کا ہے۔ وہ صحاب اس کے پاس گئے، یہودی کے پاس، اور جانے کے بعد کہا کہ بھائی یہ مکان جو ہے مجھے لینا ہے، کتنے میں دوں گے، اس کی قیمت کیا ہے؟ تو
تو وہ یہودی نے کہا کہ 2000 دینار میں میں یہ مکان آپ کو بیچوں گا، فروخت کروں گا۔ وہ صاحب نے کہا اتنا ریٹ مارکیٹ میں ہے ہی نہیں، 1000 دینار سے زیادہ قیمت یہاں ہے ہی نہیں، اور تم جو ہے 2000 دینار کہہ رہے ہو۔ کہا کہ 1000 دینار تو گھر کی قیمت ہے، لیکن 1000 دینار جو میں بڑھ کے لے رہا ہوں، یہ عبداللہ بن مبارک جو میرے پڑوسی ہیں، ایسے پڑوسی تم کو پورے شہر میں، پورے گاؤں میں نہیں آئیں گے، اس لیے ان کی 1000 قیمت جو میرا پڑوسی اچھا ہے اس کی بڑھ کے لے رہا ہوں۔ اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا تو یہ حال ہے، اللہ معاف فرمائے، کہ ایسے آج کل اتنا برا جو ہے ماحول چل رہا ہے کہ ہم پڑوسیوں کی ایک دوسرے کی صورت دیکھنے کو تیار نہیں۔ اگر کوئی پڑوسی ہمارا اگر چلا جائے گھر بیچ کے تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا ہوا دلندری چلی گئی۔ یہ الفاظ ہے ہمارے کہ ہمارے محلے کی دلندری چلے گئی، اور وہ یہودی کہہ رہا ہے کہ میں ڈبل قیمت میں بیچوں گا۔ ہمارے اللہ والوں نے یہ نمونہ بتلا کر چلے گئے کہ ان کے جو ہے کہ ان کے اخلاق کیسے تھے۔ ایسا تھوڑا سا آگے چلیے، دوستی کے بھی جو ہے دوستی جو ہے، دوست بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ مہمان نوازی کے آداب ہے، میزبانی کے آداب ہے، اس طرح یہ معاشرہ۔ اور آج دنیا میں آپ جو دیکھ رہے ہیں ہر طرف جو ہے فساد ہی فساد برپا ہے، فساد ہی فساد برپا ہے۔ اور دنیا آج جو ہم دیکھ رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کا تو کہنا یہ بھی ہے کہ مولوی صاحب ہماری عمر 70 سال کی ہو گئی، 80 سال کی ہو گئی، لیکن آج جو ہم کنڈیشن جو دنیا کی دیکھ رہے ہیں، خاص طور سے جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، ایسے حالات اللہ معاف فرمائے نہ کبھی اس سے پہلے آئے ہیں، اور اللہ ایسا نہ کرے۔ تو بہرحال ہمارا یہ جو ہے ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جو ہے غیروں کے سامنے، ہمارے جو ہے ملک کے سامنے، ہماری بستی کے سامنے ایسا پاکیزہ اور ایسا صالح معاشرہ جو ہے ہم بنا کر ایسا پیش کرے کہ ہم کو دیکھ کر اور بھی جو ہے اللہ معاف فرمائے کہ دنیا میں اگر کوئی بھی فیشن اگر نکلتی ہے یا جو ہے نمودار ہوتی ہے، دنیا میں آتی ہے، تو سب سے پہلے اس کو جو ہے اس پر عمل کرنے والے ہمارے مسلمان نوجوان ہیں۔ ایک مرتبہ جو ہے مسجد کے اندر میں عشاء کے نماز کے لیے گیا، وہاں وضو کر رہا تھا تو ایک نوجوان لڑکا میرے بازو بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے ٹوپی نکالی اور میں بھی وضو کر رہا تھا۔ جب اس نے ٹوپی نکالی، 17-18 سال کا بچہ تھا، تو اس کے سر کے بیچ میں سے ایک ایسی باریک جو ہے مانگ تھی، باریک ایسی مانگ تھی کٹنگ کی۔ تو مجھے ایسا لگا کہ شاید یہ جو بچہ ہے اس کے سر کا آپریشن ہوا ہے۔ تو میں نے عذرائے ہمدردی میں نے کہا کہ بیٹے کیا تمہارا سر کا آپریشن ہوا؟ 17-18 سال کا بچہ، زیادہ نہیں۔ تو کہا کہ بولے مولانا آپ کون سی دنیا میں ہیں؟ میں نے کہا بیٹے کیا میں نے آپ کو گالی دیا کہ برا بھلا بولا؟ کہا کہ نہیں۔ ارے بولے یہ تو عامر خان کی فیشن ہے، آپ کو نہیں معلوم ہے؟ ارے قرآن پاک کی آیت ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہمارے لیے سب سے بہترین نمونہ تو اللہ کے نبی کے زندگی کا نمونہ ہے۔ آج ہم جو ہے دنیا والوں کی جو ہے نقل کر رہے ہیں۔ یہ کرکٹر جو چل رہا ہے، کرکٹ کھیلنے والوں کا بڑا عجیب جو ہے، اب تو وہ بالوں کا ایسا فیشن چل گیا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ٹوکری جو ہے کالی ٹوکری سر پہ رکھ دی گئی، اور آزو بازو کان کے اوپر جو ہے پورے جو ہے پولیس والوں کے جیسے جو ہے لوگ بال کر رہے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، یہ ہمارا معاشرہ نہیں ہے۔ آج دنیا کو ضرورت ہے ایک بہترین اور اچھے معاشرہ، نمونے والا معاشرہ جو اسلامی تعلیمات کا آئینہ دار ہو، اور ایسا معاشرہ جو اللہ کو پسند آئے اس کو پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے نزدیک جو ہے قرآن ہے، حدیث ہے، علماء ہے، دین ہے، ہم ان سے جو ہے پوچھ کے ساری باتیں جو ہے پوچھ کے ہم ایسا معاشرے کو اپنائیں تاکہ ہم کو دیکھ کے جو ہے لوگ جو ہے اس کی نقل کرے۔ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ معافی چاہتا ہوں، وقت زیادہ ہے، حضرت پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں دل کی گہرائیوں سے میں حضرت مولانا انیس الرحمن صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مجھے تو تعجب یہ ہوتا ہے
کہ مولانا روزانہ 60 کلومیٹر جالنا جاتے اور 60 کلومیٹر جالنے سے آتے، 120 کلومیٹر تو روزانہ مولانا کا یہ سفر روزانہ کا ہے، نوکری ہے، ڈیوٹی ہے، کرے تو کھائیں گے نہیں تو جاؤ گھر کو۔ لیکن اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ایسا جو ہے ان کے اندر جو صفات عطا کہ کمال دیا کہ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ مولانا آرام کرتے کہ نہیں کرتے، یعنی اتنی فکر ہے، جہاں بھی اگر کوئی موقع آتا ہے، کوئی مکتب کا جلسہ ہو، کوئی سالانہ جلسہ ہو، حضرت برابر وہاں پہنچتے ہیں۔ اور ابھی اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، فتنوں کے دور سے ہم جو گزر رہے ہیں، جیسے ابھی جو آپ امام مہدی کے بارے میں حضرت جو ہے بالکل لگاتار اس کا پیچھا کر رہے ہیں، اور گاؤں گاؤں دیہات بالکل جو ہے جا کے اس کا مقابلہ کر رہے ہیں، لوگوں کو بتلا رہے ہیں کہ فلاں فلاں یہ علامت ہے۔ تو اللہ جو ہے جزائے خیر عطا فرمائے، حضرت مولانا کا سایہ ہمارے سر پر قائم رکھے۔ میں بھی جو ہے دور دور سے نام سنتا تھا، صفا بیت المال، صفا بیت المال۔ میں نے کہا یہ ہے کیا صفا بیت المال؟ تو ایک مرتبہ میں حضرت کے ساتھ میں سفر کر رہا تھا دیوگاں اور انگاری کا، تو ہم بابا پیٹرول پمپ پہ ہم نے پیٹرول ڈالے نکلے۔ اب جب نکلے تو میں نے کہا حضرت یہ صفا بیت المال کی خدمات کیا ہے؟ قسم خدا کی حضرت نے جو ہے بابا پیٹرول پمپ سے جو شروع کرے دیوگاں اور انگاری آ گئی، حضرت کی خدمات ختم ہی نہیں ہو رہی۔ ہم نے یہ کیے، ہم نے یہ کیے، ہم نے یہ کیے۔ اور ایک بات انہوں نے یہ بھی بتایا کہ عیدگاہ جو اپنے روزے باغ کی جو عیدگاہ ہے وہاں پر انہوں نے تقریباً جو ہے 100 گاڑیاں، لوڈ گاڑیاں جو آتی ہیں نا، لوڈ گاڑی جس پہ ہم فروٹ وغیرہ بیچتے، کہا کہ ہم نے غریبوں کو 100 گاڑیاں دی، اور باقاعدہ سامان سے لدی ہوئی گاڑیاں۔ ایک گاڑی 15,000 میں پڑی، 15 لاکھ سے جو انہوں نے خدمت کی غریبوں کی۔ اب وہ 100 گاڑیاں غریبوں کی، ان کے کتنوں کے چولہے جل رہے ہوں گے، کتنوں کے جو ہے معاش کا مسئلہ حل ہو گیا ہوا، اور حضرت کو کتنے لوگ جو ہے دعائیں دے رہے ہوں۔ یہ صفا بیت المال، اس کو آپ معمولی مت سمجھو۔ بہت سارے علماء کو میں نے دیکھا ہے، بہت ساروں کی خدمات اپنی اپنی جگہ ہے، کوئی مدرسے میں کر رہا، کوئی پڑھا رہا، کوئی تاجر ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ لیکن ایک اللہ کا بندہ دکھنے میں بہت کمزور ہے، لیکن میں ان کی ہمت افزائی کے لیے امام حضرت مولانا انیس الرحمن صاحب کی خدمت میں حدیث پیش کر رہا ہوں۔ خیر الناس من ینفع الناس، خیر الناس من ینفع الناس۔ لوگوں میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو میں ایوارڈ دے رہا ہوں۔ پبلک کیا ایوارڈ دیں گی؟ پبلک تو پبلک ہے، پبلک کی طرف سے کوئی اچھی امید نہیں رکھنا چاہیے۔ اصل جزا اور بدلہ اللہ آپ کو مرنے کے بعد دیں گا۔ آپ جو ہے خدمت کیجئے، اللہ نے بے پناہ صلاحیتوں سے آپ کو نوازا ہے۔ یہ بیت المال کو چھوڑیے، اللہ نے آپ کو علمی صلاحیتوں سے بھی نوازا ہے۔ میں نے بارہا ان کی تقریریں سنا، ایسا علمی مواد ہوتا ہے کہ اگر آپ کتنی بھی کتابیں پڑھ لو وہ بات آپ کو نہیں آئیں گی جو حضرت کی کتاب بیان میں بات مجھے ملتی ہے۔ اور آپ کہیں گے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ حضرت نے کوئی چائے وغیرہ پلائے ہوں گے تو حضرت ان کی تقریر کرے؟ اللہ معاف فرمائے، آج تک میں نے حضرت سے ایک بھی چائے نہیں پیا، اور نہ مجھے انہوں نے پلائے۔ میرا دل کہہ رہا ہے کہ ایک اللہ کا ولی جو ابھی نوجوان ہے، قوم کے لیے وہ مر مٹ رہا ہے، آپ کا بھی کام ہے کہ ان کا ساتھ دینا ہے۔ بولو صفا بیت المال کے لائن سے جو بھی خدمت کا تقاضا اگر وہ پیش کرے، حضرت کو جو ہے انشاءاللہ ہم تعاون کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ 20 منٹ دیے گئے تھے، اب پتہ نہیں ٹائم کیا ہو رہا، اللہ معاف فرمائے۔